بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ہم اصلاح معاشرہ میں عورت کے کردار کی بات کر رہے ہیں اور اس پر آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ ہم نے خواتین کو پکا کر دینا ہے اس چیز پر کہ آپ کے سوا معاشرہ چل سکتا ہی نہیں ہے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شاید اسلام نے خواتین کو پیچھے کیا ہے۔ یہی چیز آپ کو سمجھانی ہے کہ جتنا اسلام نے آپ کو آگے کیا ہے اتنا آگے کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ میں عورت کے کردار کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ اب جس کو ہم نے سمجھنا ہے، نمبر ایک ہے معاشرے کی بیرونی اصلاح، جو ظاہری طور پر نظر آنے والی اصلاح ہے، جو بازاروں میں، مسجدوں میں، روڈوں پر، مالز میں، جو ظاہری امور میں ہوتی ہے۔ اب جو ظاہری امور میں کام کرنے والے ہیں ان میں زیادہ تر جو اصلاح کا معاملہ ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سابقہ انہی سے پڑتا ہے۔ اب اگر مال کے اندر مال بنانا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس میں عورتیں کام تو نہیں کریں گی، مرد ہی کریں گی، اسی کے ساتھ ان کا سابقہ پڑتا ہے۔ یہی اس قوت کی اور طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔ اب آگئی اندرونی اصلاح۔ عورت نے اس معاشرے کی بنیاد کو پالش کرنا ہے۔ عورت اس معاشرے کی اندرون خانہ کے امور کی جو اصلاح ہے وہ عورت کرتی ہے، کیونکہ وہی گھر کی مالکن ہے، وہی گھر کی ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پکارا، خطاب کیا۔ قرآن میں کیا کہا؟ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہ حکم صرف اور صرف خواتین کے لیے، اللہ کے رسول کی ازواج کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے اترا ہے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیں کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور زمانہ قدیم کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب چلیں جو آخری والا کلمہ ہے اس کو چھوڑ کر اوپر والا پڑھ لیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلوں کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے بن ٹھن کے معاشرے میں نہ نکلو۔ آج سے ہم 20 سال پیچھے جاتے ہیں، ہمیں 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کی عمریں تقریباً 20 سال سے تو اوپر والی ہیں، کوئی ایک آدھ چھوٹا ہو تو پتہ نہیں۔ وہ خواتین جن کی مائیں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک خاتون مجھے یہ بتائے جن کی ماں کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہو، کوئی بھی ایک خاتون بتائے کہ ان کی والدہ گھر سے کیسے نکلتی تھی یا گھر سے کتنا نکلتی تھی۔ چلیں جی، کون بتائے گا؟ صبوحی ہیں، صبوحی کلاس میں؟ کم از کم میری والدہ جو تھی، اللہ تعالیٰ نے کر وقت پر جنت نصیب کرے، وہ ہمیشہ باپردہ ہو کے نکلتی تھی اور صرف بات ضرورت نکلتی۔ کتنا پڑھی ہوئی تھی وہ؟
सर उन्होंने अपने वक्त का FSC किया हुआ था, प्री मेडिकल, और उसके बाद जब वो घर से निकलती थी, हालांकि वो भी होपफुल थी जिस तरह मैं हूँ, लेकिन वो सिर्फ जरूरत के लिए, यानी सामान देना और लेना या ग्रोसरी करना, सिर्फ एक दुकान उन्होंने मुख्तस की थी जहाँ से वो सामान लेती थी और जो है वापस आ जाती। अच्छा जी, वो इतना सोशलाइज दुनिया फैमिली में बहुत। अच्छा जी, और कोई बताएगा जी कि उनकी वालदा कैसे निकलती थी? आयशा, फराज या कोई और? आता था वो वाला बिना वजह अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या उनकी जिंदगी में ये घरों से ना निकलना उनकी जिंदगी में किस कमी का मूजब था? या वो सिर्फ जरूरत के लिए निकलती थी, या वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चादर लेके या पर्दा करके निकलती थी, या चंद एक जगहों पर जाना है, उनकी विंडो शॉपिंग भी नहीं थी, एक आध पक्की दुकान रखी हुई थी, सिर्फ वहीं पर जाना है, वहां से अपना सामान लिया, स्पीडअप किया, घर आ गए। उनकी जिंदगियों में जो सोशल एक्टिविटीज थी वो हम लोगों से ज्यादा थी या कम थी? कौन बताएगा? सर हम लोगों से बहुत कम थी उनकी सोशलाइजेशन जो है ना। और अपनी फैमिली में कितनी थी? काम में? अपनी फैमिली को वो सबसे मिलती जुलती हाँ थी जी। और कुछ दिली से मिलती थी। और काम में अब आप जरा इस बात को समझेंगे और इंशाल्लाह मुझसे इत्तेफाक भी करेंगे कि वो लोग हमसे सोशल कम थे, राब्ते में हमसे कम थे, फोन उनके पास फोन नहीं थे, वो जिसको भी मिलते थे शख्सी तौर पर मिलते थे। मैंने ऐसे लोगों को भी मैं जानता क्या हूँ, मेरी अपनी वालिदा है कि फौजी वाला घर है तो वहां 100 लोगों का खाना जो है घर की खवातीन खुद बना रही हैं, खुद बैठी हैं खाना बनाने के लिए, और मेरी माँ ये करती हैं, अभी भी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि 150 बंदे का खाना बनाना है, मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, इसका हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जिद्दत पसंद होना ये हमें पीछे धकेल गया है। हम बड़े नहीं हैं, हम पीछे चले गए हैं, हम महदूद हो गए हैं। जबकि वकरना फी बुयूतिकुन्ना, इस पर हमारे घर वाले, हमारी माएँ ज्यादा एक्टिव थी। अगर दादियों को देखा होगा, पूरे पूरे खानदान की शादियां उनकी उंगलियों पर हुई हैं, उनके इशारों पर चली हैं कि उसकी शादी उससे कर दो, उसके बावजूद भी वो घर से बगैर जरूरत के नहीं निकलती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास ना हमारे जितने इल्म की कमी थी। हमें अपना हक लगता है कि हेलो जी, हम क्यों बाहर नहीं निकल सकते जी, हम तो निकलेंगे। और फजूल में वो कहते हैं ना, कोयलों की दलाली में मुंह काला किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारे जो बड़े थे वो हमसे ज्यादा एक्टिव थे। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लोगों की 2 3 4 शादियां प्लान की होंगी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिश्ते करवाए होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। लेकिन आप अपने वालिद के बारे में, अपनी वालदा के बारे में, अपनी दादी के बारे में, अपनी नानी के बारे में कहेंगे कि लोग उन्होंने तो रिश्ते बहुत करवाए हैं, वो तो बहुत लोगों को मिलते थे, उनकी तो बहुत लोग इज्जत करते थे, उनके घरों में तो मेहमान भी बहुत आते थे। उसके बावजूद कि वो घरों में ही रहते थे, इसके बावजूद कि वो पर्दा करते थे, इसके बावजूद कि वो जमाना जाहलियत की तरह ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनकर और टाइट टाइट कपड़े पहनकर और ठुमक ठुमक के चलने के अलावा वो बाकी सारा कुछ करते थे। क्यों? यही इंसान की असलियत है। और इस्लाम एक नेचुरल दीन है। कोई चीज ऐसी जो नेचर से बाहर है वो इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकती। और अगर कोई चीज आपको महसूस होती है कि ये चीज नेचर में इंसान की बेसिक्स नीड्स में से है और इस्लाम में ममनू है, आप लोग 1 साल कोशिश कर ले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई एक चीज भी ऐसी नहीं दिखा पाएंगे जो नेचर से बाहर हो और इंसान की जरूरत हो और इस्लाम में मौजूद ना हो। ये नहीं हो सकता। हर वो चीज जो इंसान के लिए फायदेमंद है
اس کی شخصیت کے لیے، اس کے جسم کے لیے، اس کے کردار کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کے دماغ کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم سارے ہی تھوڑی بہت سائنس پڑھے ہیں، کیونکہ میری فیلڈ ہے پڑھانا، تو میں ان چیزوں کو ذرا زیادہ دیکھتا ہوں۔ مثال ہے، انسان کی بیسک نیڈ ہے پانی۔ انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو علاج بالغذا کرتا ہوگا تو آپ کو کہے گا کہ دن میں 12 گلاس پانی پئیں، 15 گلاس پانی پئیں، بال گر رہے ہیں پانی پئیں، اسکن خراب ہے پانی پئیں، ناخن خراب ہے پانی پئیں، ٹھیک ہے، آپ کی اسکن ٹون خراب ہو رہی ہے پانی پئیں، بال جو ہے وہ رف ہو گئے ہیں پانی پئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ساتھ ہر ایک چیز کو زندگی دی ہے۔ نیچر، اسلام نیچر کا دوسرا نام ہے۔ یہ پوری دنیا کے لوگ، ایلون مسک جیسے لوگ دنیا کے باہر زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ میں آج یہاں بیٹھا کہتا ہوں میں مر جاؤں گا، آواز یہ باقی رہے گی، سننے والے سنتے رہیں گے، بیان کرنے والے بیان بھی کریں گے، لیکن اس دنیا سے باہر انسانوں کے بسنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جگہ تو ملیں گی، یہ سورج پر بھی چلے جائیں گے شاید، لیکن کبھی ان کو پانی کے آثار ملتے ہیں، کبھی برف کے آثار ملتے ہیں، کبھی کچھ ملتا ہے، کبھی کچھ ملتا ہے۔ کچھ روایات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان 18,000 مخلوقات رکھی ہیں، آج تک کوئی کسی مخلوق سے ملنے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین کے لیے اس کو خلیفہ چنا ہے۔ ہم پیدا ہی زمین پر رہنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم نے جو کھانا ہے، جو پینا ہے، ہم پیدا اسی زمین کی مٹی کے ساتھ ہوئے ہیں اور اسی زمین میں ہی ہم نے دفن ہونا ہے۔ تو یہ باہر جا کر جو تلاش کر رہے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسلام، یہ دین، یہ شریعت ایک نیچرل دین ہے، نیچرل شریعت ہے۔ ہر وہ چیز، اگر یہ دین نہ بھی ہو تو ماں ہی ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے۔ جن معاشروں میں ماں بہن بیٹی کا رشتہ، رشتوں کی توقیر باقی نہیں ہے، ان معاشرے کا دیکھ لیں، ان معاشروں کی حشر، ان معاشروں کا حشر دیکھ لیں کہ جہاں پر ماں بہن بیٹی کی توقیر نہیں ہے، جہاں پر ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، اس معاشرے کی حشر، اس معاشرے کا نشر دیکھ لیں، اور اس معاشرے کا جو کردار ہے اس کو دیکھ لیں، کیا چل رہا ہے۔ اور اسلام نے ماں بہن بیٹی کی توقیر، اور پھر صرف ماں بہن نہیں، بانجی بتیجی نواسی دوتی ان تک کے حقوق بتا دیے۔ اور اگر کوئی خبیث النفس شخص ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اسلام نے سزا کیا رکھی ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون جانتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ اگر محرمات میں سے انسان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اسلام نے اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ سزائے موت، اس کو قتل کر دیا جائے گا، دردناک قسم کا قتل کیا جائے گا اگر وہ اپنی ماں بہن بیٹی بتیجی بانجی جتنے بھی محصورات ہیں، جتنے بھی وہ رشتے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اگر ان میں کوئی بندہ کسی قسم کی نیت کو خراب کرتا ہے، اللہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے اسلام، جس کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیچھے کر دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس بات کو ذرا اپنی والدہ پر، اپنی دادی پر لگا کر دیکھیں، وہ سوشلسٹ ہم سے زیادہ تھے، گھر میں نہیں رہتے تھے، گھر میں ہی رہتے تھے، اس کے باوجود ان کی انگلی کے اشارے پر بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتے ہوا کرتے تھے۔ ان کے منہ سے ایک بات نکلی کہ فلاں کا رشتہ فلاں کا ساتھ کر دیا جائے، ڈن، بات ختم۔
کوئی فوتگی ہے، کوئی شادی ہے، ان کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ اور میں کیا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ کہ میرے بغیر فلاں کی شادی نہیں ہوتی؟ ہاں چلیں اپنے نوجوانوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہے، بہن ہے، اپنی اولادوں کے ساتھ شاید، لیکن ان کے موجودگی کی اہمیت یہ تھی کہ ان کے کزنوں کے کزنوں کے کزنوں کے کزن بھی ان کے بغیر شادی نہیں کر رہے تھے کہ بھی وہ فلاں والی باجی آئے گی، وہ شادی میں موجود ہوگی، وہ گارنٹی دے گی یا وہ گارنٹی دے گا تو شادی ہوگی، ورنہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور کتنی ہی شادیاں ایسی ہوئی. میری والدہ کی شادی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں سعودیہ، وہ لوگ جو میری والدہ کے ذمہ دار بھی نہیں تھے، رشتے دار بھی نہیں تھے، بس والدہ ان کے پاس پلی بڑی تھی. میری والدہ میرے والد کی دوسری بیوی ہے. جب میرے والد کی میری والدہ سے شادی ہوئی ان کے 5 بچے تھے پہلی بیوی میں سے. کوئی رشتے کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے. اور میرے ابا جی نے کہہ دیا کہ میری شادی کروا دے گا، تیری شادی تو ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں. اب ابو جان ان کے بیٹے بنے ہوئے تھے اور امی جان ان کی بیٹی بنی ہوئی تھی. میرے ابو شیخ، میری امی راجپوت، جنہوں نے رشتہ کروایا وہ گجر، کچھ بھی میچ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم شادی کروائیں گے. زبان دے کر آ گئے، کوئی منگنی نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے ابو کو دیکھا نہیں. یہاں پر آئے، انہوں نے آگے بات کر دی. میرے ماموں کو بولا، نانا ابو تو فوت ہو چکے تھے، ماموں کو بول دیا کہ جی میں سعودیہ میں بندہ ہے نذیر نام سے، اور میں اس کو زبان دے آئی ہوں. کچھ ماموں نے اعتراض کیا، کچھ ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماسی آپ کہہ رہی ہیں ہمیں منظور ہے. یہ تھا ان کا سوشل ایکٹیو ہونا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کسی کو زبان دے آئے تو دوسرے اس کی زبان کو مانیں گے؟ نہیں. وہ ہم سے کم پڑھے لکھے تھے، ہم سے کم گھروں سے نکلتے تھے، ان کے رابطے بھی ہم سے کم تھے، ان کے پاس فون موبائل بھی نہیں تھا. اس کے باوجود وہ اس کرائٹیریا پر بھی پورا اترتے تھے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. جو فیشن آج آپ اور میں کرتے ہیں، کون کیا کہے گا کہ میری ماں جو تھی اس نے کبھی منی اسکرٹ دیکھی بھی ہوگی یا شارٹ اسکرٹ دیکھی بھی ہوگی یا ٹائٹ جینز یا ٹائٹس دیکھے بھی ہوں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے زمانے کی جو ہیروئنیں دیکھی تھی نا فلموں کے اندر، ان کی بھی قمیضیں پوری ہوتی تھی اور ان کو وہ ٹائٹ قمیض پہنی ہوئی بھی معیوب لگتی تھی. اتنی ٹائٹ قمیض پہنی ہوئی یہ تو نہیں پہن سکتے ہم لوگ. ہماری والدائیں یا ہماری وہ خواتین، ہماری وہ دادیاں، نانیاں، چاچیاں جو ہم سے، ہماری جو پچھلی والی نسل ہے، ان کا نائٹ ڈریس کوئی تھا ہی نہیں. ذرا سوچیں، وہ ہم سے ایکٹیو زیادہ تھے، کام میں، عقل مندی میں، ہنر میں، قوت میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ساری بات کرتے ہیں جی خوراک کا فرق پڑ گیا ہے. چلیں جی یہ بھی مان لیتے ہیں خوراک کا فرق پڑ گیا ہے. انہوں نے 70 سال کی ایکٹیو لائف گزاری ہے، آپ اور میں 50 سال کی گزار سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم ان جتنے ایکٹیو ہیں ہی نہیں. آپ اپنی دادیوں اور نانیوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے کہ وہ تہجد گزار بھی تھیں، وہ نماز بھی پڑھتی تھیں، ان کے باقی کے کام بھی تھے. 50-60 سال کی عمر میں وہ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں، فوتگیوں کو بھی ڈیل کر رہی ہیں، شادیوں کو بھی ڈیل کر رہی ہیں. اور ہم لوگ، ہماری تو پین بول جاتی ہے. یہ فرق ہے اطاعت کا. انہوں نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا عملی مظاہرہ کیا، اور شاید انہوں نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا یہ ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہوگا. 80% لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ جن، میری والدہ خود، ان کو ABC میں نے پڑھائی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ شاید ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. ان کو قرآن نورانی قاعدہ میں نے خود پڑھایا ہے 5वीं-6वीं کلاس میں. ان کو قرآن پڑھنا میں نے سکھایا ہے، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے. ناظرہ پڑھنا تک ہم لوگوں نے سکھایا، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ ایکٹیو تھے.
میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ میری پوری فیملی سعودی عرب میں تھی. میں اکیلا 2013 میں 2010 میں یہاں ویزا لگوانے کے لیے آیا اکیلا. ملک عبداللہ نے ایک امر جاری کیا تھا کہ جو بچے 18 سال سے اوپر ہو جائیں گے وہ ویزا نیا لگوا کے آئیں گے. میری ماں کا صرف ایک فون میں میرے سسرال کو منگنی ہوئی تھی, صرف ایک فون کہ اس کا نکاح کر دیا جائے. پھپھو کے گھر میری شادی ہوئی ہے, صرف ایک کال اور میری والدہ کا, فیملی کی نہیں ہے, ابو لوگوں کی برادری شیخ ہے, امی لوگوں کی راجپوت ہے, صرف ایک کال میرے سسر کو کہ بھائی قیوم آیا ہوا ہے, عبد القیوم آیا ہوا ہے, اس کا نکاح پڑھا دے. جب یہ کاغذ وغیرہ تیار ہوں گے اپنی بیوی کو لے کے باہر چلا جائے گا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا والدہ موجود نہیں ہے, والد موجود نہیں ہے, بہن بھائی موجود نہیں ہے, اور میری شادی رکھ دی, اور شادی ہو بھی گئی 2 ہفتے کے اندر اندر. یہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی نہیں. آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی شخص اس طرح کی قوت کا, اس طرح کی پاور کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ لوگ وقرن فی بیوتکن کا عملی مظہرہ تھے, عملی طور پر ان کا کردار. یہ میں نے ابھی تک صرف خواتین کے کردار کی بات کی ہے, صرف خواتین کے کردار کی بات. ابھی تک میں نے کسی مرد کا نام نہیں لیا. ابھی تک صرف آپ کی دادیاں نانیوں کی بات کی ہے, ماؤں کی بات کی ہے, زیادہ دور نہیں گیا. میں صرف 20 سے 30 سال پیچھے لے کے گیا ہوں آپ کو. آج ہم ماڈرنزم میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈریسن اپ ہم اچھے ہوں, ہمارا ہیئر کٹ اچھا ہو, ہم اچھے ہیئر سالون پر جاتے ہوں, ہم اچھے میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کرواتے ہوں, تو یہ شاید کوئی جدت ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ التَّبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, یہ جاہلیت کے بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اور میری مائیں کیا لگاتی تھی؟ تبت کریم, تبت کے پاؤڈر یا بلیک کٹ کا پاؤڈر, بس 2 روپے والی سرخی. وہ چیزیں جنہیں آج آپ کہیں گے یہ نان ہائیجینک ہے, ہم نے استعمال ہی نہیں کرنی, اور ان کو بیماریاں بھی کوئی نہیں تھی, ان کو مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا, وہ چل بھی رہی تھی. آج ہمیں شوگر بھی ہے, بی پی بھی ہے, آج ہمیں جو ہے وہ یورک ایسڈ بھی ہے. کیوں؟ کیا فرق پڑ گیا ہے؟ وہ تو گوشت بھی نہیں کھاتے تھے اتنا, وہ بھی دالیں چاول ہی کھاتے تھے. اصل چیز ہے وقرن فی بیوتکن کا وہ عملی مظاہرہ کرتے تھے. ان عورتوں کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, انہیں اپنے حقوق کا, اپنے فرائض کا ادراک ہی نہیں تھا, انہیں بس یہی پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہے. آج ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہے کہ میرا حق کیا ہے. الگ گھر میں رہنا میرا حق ہے. میری ماں کی شادی ہوئی, دوسری بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا, 2-3 دیوروں کی شادیاں کروائیں, 2-3 نندوں کی شادیاں کروائیں, سارا کچھ بھگتان کیا. کیونکہ دادوں نے بولا کہ یہ بڑی بہو ہے, یہ زیادہ ایکٹیو ہے, یہ دوبارہ باہر نہیں جائے گی, یہ یہیں پر رہے گی. اور ان کی بات کو پورا کیا گیا. ان کی وفات کے بعد جب میں نے میٹرک کر لیا پھر باہر گئے دوبارہ سعودیہ, ورنہ میں 2 سال کی عمر میں سعودیہ پیدا ہو گیا, 2 سال کی عمر میں پاکستان آیا تھا صرف چھٹی کاٹنے کے لیے, اور یہیں پر پکا پکا رکھ لیا گیا. اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے کردار میں اور ہماری ان ماؤں کے کرداروں میں کیا فرق تھا. وہ ہم سے خوبصورت بھی زیادہ تھی, ہم سے صحت مند بھی زیادہ تھی, ان کے بال بھی ہم سے بڑے تھے, وہ ذرا سا صرف تبت کریم لگا کر بھی آج بھی وہ خوبصورت ترین لگتی ہیں. آپ میں سے کوئی کبھی بھی لاہور یہاں پر آئے, اپنی والدہ سے ملواؤں گا, دیکھیے گا. اور جن کی والدہ جن کی عمریں 60-65 سال ہیں وہ اپنی ماؤں کو دیکھ لیں آج جس نظر سے میں بول رہا ہوں. وہ آپ سے صحت مند بھی زیادہ ہوں گے. اگر ان کو کوئی بیماری لگی ہے تو شاید 50s کے بعد جا کے کہ انہیں شوگر ہو گئی یا انہیں بی پی آ گئی, بی پی کا مسئلہ ہو گیا. آج بھی شوگر اور بی پی ہونے کے باوجود وہ آپ سے مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. میرے ابو کی عمر 74 سال ہے, آج بھی مجھ سے وہ زیادہ ایکٹیو ہے. میں آج بھی ان سے 3 گھنٹے زیادہ سویا ہوں. وہ ہارٹ پیشنٹ ہو کے دل کی 3 نسیں بند ہیں, 78% دل کام نہیں کر رہا, اس کے باوجود بھی وہ جناب مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. خوبصورت بھی مجھ سے زیادہ ہے, ان کے سر پہ بال بھی مجھ سے زیادہ ہے.
اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، وہ اس معاشرے کو دے کر گئے ہیں، یہاں سے لیا انہوں نے کچھ نہیں، تعلقات وہ اس معاشرے کو دے کر گئے ہیں، جس کے لیے وہ خیر کر سکتے تھے اس کے لیے انہوں نے خیر کی ہے، لوگوں کی دعائیں ان کو چلا رہی ہیں، اور وہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اس کا عملی مظاہرہ کرتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، فضول قسم کا، گندے قسم کا، جاہلیت پر مبنی ننگا فیشن نہیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مال کا تو زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ دیتے رہتے تھے، کوئی ان کے در پہ آ کے خالی نہیں گیا۔ کتنے لوگ تھے نیچے سے آگے آواز دیتے تھے دادی جی، اور دادی اوپر سے سالن چھنی میں ڈال کے بیچتی تھی، 7 روٹیاں بیچتی تھی گھر کی پکی ہوئی، کہ جاؤ نیچے چوڑا آیا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، جا کے کھانا جا رہا ہے، بعد میں چائے کا کپ جا رہا ہے، چائے کا پیالی جا رہی ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں یہ چیز ہے؟ نہیں، ہم ان سے کمانے میں زیادہ ہے، ہماری کمائی کا ریشو ان سے زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، دیکھیں جی گھر کا اپنا پورا نہیں پڑتا، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ گھر کا اپنا پورا نہیں پڑتا۔ سمجھانے کا جو مقصد ہے اصلاح معاشرے میں، معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کردار ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کا کردار ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نصف نہیں، نصف سے زیادہ معاشرے کی اصلاح کا جو تعلق ہے وہ اس عورت کے ساتھ ہے، تو آج آپ کا جو عملی کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جن کی دادیاں زندہ ہیں یا جن کی مائیں جن کی عمر 60 کے قریب ہے، وہ ان کے حالات کو دیکھیں، آبزرو کریں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، وہ آج تک اتنے خوبصورت اور اتنے ایکٹیو اور زبان کے اتنے پکے کیوں ہیں، اور پھر اپنا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ آپ لکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہم نے اپنی والدہ میں، میری والدہ کی اتنی عمر ہے اور میں نے ان کو یہ کرتے ہوئے پایا، پھر دیکھیں ہم سے وہ ماڈرن زیادہ تھے یا نہیں، ہم سے وہ ایکٹیو زیادہ تھے یا نہیں، ہم سے قوت میں وہ زیادہ تھے۔ یہ صرف میں خواتین کی بات کر رہا ہوں، مردوں کی ابھی تک بات نہیں شروع کی، صرف خواتین۔ لڑکیاں اپنی ماؤں کو یا اپنی دادیوں کو جو زندہ ہے، ذرا دیکھیں اپنی دادیوں نانیوں کو، کہ یا 60 سال کی عمر کے جو لوگ ان کے آس پاس ہیں، پھوپھی بھی ہو سکتی ہیں، خالہ بھی ہو سکتی ہیں، ذرا ان کے کردار کو آبزرو کریں کہ اصلاح معاشرہ میں یا خاندان کی، کیونکہ لوگوں سے ہی خاندان بنتا ہے، لوگوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک گھر کو ایک خاتون ایکٹیولی چلا رہی ہے تو گویا وہ معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جن کے آپ بچے ہیں ان کا کردار کیا ہے اس پر غور کریں، اور جن کے ہم ماں باپ ہوں گے ان کا معاشرے میں کیا کردار ہوگا، اس کا کمپیریٹیولی آپ نے ذرا دیکھنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کو کیا دیا اور ہم اس معاشرے کو کیا دے کر جائیں گے۔ آج کی بات ہماری اتنی ہی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کسی کا ہو تو کر سکتا ہے، کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو اپنا مائک اوپن کر سکتا ہے۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا